ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے صدف نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہماری برانڈنگ ہوئی ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. پروفیسر صاحب, گلوبلائزیشن کی ٹرم سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف ہیں اور گلوبلائزیشن بہت ساری اپرچونٹیز بھی دیتی ہے, لیکن پاکستان جب گلوبلائز ورلڈ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے تو یا تو نیوکلیئر پرولیفریشن کے حوالے سے یا دہشت گردی کی ایکسپورٹ سے. گلوبلائزیشن کی جو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں اس کو ہم لوگ ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر سکے, اور اگر کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ گلوبلائزیشن کا جو اس ملک کے ساتھ یعنی ہمارے ملک کے ساتھ گلوبلائزیشن کے جو اثرات وہ ہوئے ہیں, ہمارے اوپر اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آیا ہے. جو اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں پاکستان نے اب تک انہیں انجوائے نہیں کیا ایز اے اسٹیٹ, جو کہ اس کو کر لینا چاہیے تھا. کچھ دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے, دیکھو ہم تو گلوبلائزڈ ورلڈ کی پورے ایک اس گلوب کی بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اب تک تو ہم جو ہیں وہ وی ہیو فیلڈ کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا وہ ایک ارینجمنٹ وہ کر لیں کہ جس سے وہ ہم سے فائدہ اٹھا لیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ نے اکنامک لیول کے اوپر آپ نے وہ بات کرنی ہو یا آپ اس لیول کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں, تو اس کے لیے دیکھیں کہ ہمیں ایک تو پاکستان کے ساتھ جو اس کا جو سب سے جو میں کہوں گا کہ اس کی جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے یا اس کی جو یعنی جہاں پہ یہ ہے, اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے پاکستان آج کل جو گلوبلائزیشن کے اس نیگیٹو ان کا شکار ہے. تو ہمیں اپنی گورننس کو بہتر بنانا ہے, ہمیں اپنی جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور اپنے اس یوتھ کو اور اپنے سوشل سائنسز کو یہاں پر اتنا اسٹرینتھن کرنا ہے اس ملک کے اندر کہ ہماری سوسائٹی خود سب سے پہلے آپس میں یہ جڑ جائے. جب یہ سوسائٹی جڑ جائے گی تو پھر اس کے جو اثرات ہیں صاحب, یہ ساری چیزیں تو نا جو کرنی ہیں, ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اب بھی میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے یہ بات کہی کہ ہم تو پاکستان کو آج یاد کرتے ہیں اس نام سے کہ یہ ایک دہشت گرد ملک ہے. پاکستان کو آج یاد کیا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئر پرولیفریشن کرتا ہے. یہ دوسرے پوائنٹ سے تو میں خیر ایگری نہیں کروں گا. پاکستان ایک رسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے, اس نے ثابت کر دیا ہے. جس طرح سے دوسرے کر رہے ہیں اب تک ہم نے اس طرح کبھی بھی نہیں کیا. میں اس بات پہ, چونکہ میں تو خود اٹامک انرجی کاؤنسل کا ممبر رہا ہوں, یعنی فور لانگ 10 ایئرز میں رہا ہوں, اس چیز کو میں تسلیم نہیں کرتا. خان صاحب نے جب قوم کے آگے آ کے معافی مانگی تھی تو انٹرنیشنل میڈیا میں جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا گیا, پروفیسر صاحب آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا. صدف, گلوبلائزیشن کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہم لوگ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ ہمارے نیگیٹو چیزیں کیوں پاکستان میں, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا؟ دیکھیں, ہم کسی بھی ٹیکنالوجی یا کسی بھی چیز کا فائدہ اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہماری بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جاتی ہیں, تب ہم کسی بھی چیز کے انجوائمنٹ لیول میں جاتے ہیں. آج کا نوجوان, ہم پاکستانی, ہم سارے سٹیزن انہی چیزوں میں فی الحال پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایم ہی نہیں ہے. ہم وہ پہاڑ سے نکلتے ہوئے وہ چشمے ہیں جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, بس جہاں دل ہے ان کا جاؤ. ہمیں وہ نہر بننا ہے جو کہ ایریگیٹڈ سسٹم میں ایک ڈیزائن ہے. تو میرے خیال سے پروفیسر صاحب شاید یہ ڈائریکشن دی نہیں گئی ہے پچھلے 63 سال میں کہ ایک ہم نے ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا ہے اس قوم کا. انفارچونیٹلی جو گورننس ہے, یہ تمام چیزیں اس وقت آتی ہیں اگر آپ کے ہاں گڈ گورننس ہو. ہم نے پاکستان میں گڈ گورننس کو اب تک سمجھا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو ہی نہیں سمجھیں گے, گڈ گورننس نہیں ہوگی, تو آپ کی یوتھ ڈائریکشن لیس ہوگی, آپ کی پوری قوم ڈائریکشن لیس ہوگی. گڈ گورننس کون لائے گا؟ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے, دوسرے کو بلیم کر دیتا ہے. یہ گڈ گورننس کون لائے گا؟ جب تک ہم انفرادی لیول پہ نہیں لائیں گے گڈ گورننس, تب تک اس کا نہیں ہو سکے گی گڈ گورننس. اب کس کو بلیم کریں؟ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو. ہم خود اپنے اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو ہم کتنی گورننس کرتے ہیں, کھانا کھا کے ریپر یوں پھینک دیتے ہیں. کیا یہ گورننس کو توڑنے کا ایک انڈیویجول لیول نہیں ہے؟ کبھی اس کو اٹھا کے بن میں ڈالا ہے؟ یہاں سے شروع ہوگی گڈ گورننس. کوئی ہمیں دے کے نہیں جائے گا. بہت اچھا ایک پوائنٹ ہے مشتاق, یہ سوال میں آپ کی طرف بھی لے کے آ رہا ہوں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ایک جو وجہ بتائی جاتی ہے اس میں ہم ہمیشہ سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. سیاستدانوں کے علاوہ اور بھی ہمارے معاشرے میں ایسے فیکٹرز ہیں, ایسی وجوہات ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کے آئے ہوئے ہیں ملک میں.
صرف سیاستدان نہیں بلکہ ہم خود جو ہے یہ کریٹ کر رہے ہیں انسٹیبلٹی. ہم خود جو ہے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وہ ہم فلفل نہیں کر پا رہے. ہمیں جو ہماری جو رسپانسبلٹی ہیں ہم نے کبھی بھی سچائی کے ساتھ ٹروتھ کے ساتھ ہم اس کی طرف آگے نہیں بڑھے. ہمارے کریکولم میں سچائی ہے؟ دیکھیں یہ 63 سال سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں وہی پرانا کریکولم پڑھایا جا رہا ہے اور اس میں کوئی چینجز نہیں لائی گئیں. جو پریکٹیکلی ہمیں جس طرح سے کرنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کریکولم کو پڑھتے ہوئے وہ تو ہمارا جو ہے ایک سسٹم ڈیولپ ہی نہیں ہوا. یونیورسٹی میں ایسی کوئی ریسرچ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو پالیسی انپٹ دیتی ہو؟ یہ قائد اعظم یونیورسٹی اس ملک کی ان یونیورسٹیز میں اس کا شمار ہوتا ہے جو کہ سب سے زیادہ ہم سوشل سائنسز میں بھی، نیچرل سائنسز میں بھی اور بایولوجیکل سائنسز میں بھی تحقیق کا کام ہوتا ہے. تو ہمارے اکنامکس سے، ہمارے ہسٹری سے، ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن سے، بہت سارے ہمارے اسٹریٹجک اسٹڈیز سے بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے ہم گورنمنٹ کو یعنی اپنے نیشنل انپٹ کا ہوتا کیا ہے؟ اگر اتنی انپٹ جا رہی ہے یونیورسٹیز کی طرف سے، حکومت کیا کر رہی ہے اس انپٹ کا؟ وہ استعمال ہوتی ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے بتا دے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ اس انپٹ کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ سننے والے کوئی نہیں ہے. صدف عرفان میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. وہی سوال جو میں نے مشتاق سے کیا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے سیاستدان کو تو بلیم کیا جاتا ہے، کوئی اور انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، کوئی اور فیکٹرز بھی ہیں جو کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ذمہ دار ہیں؟ جی ہاں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے میں ذکر کروں گی رول آف لا کی، کہ ہمارے ملک میں رول آف لا کو بالکل بھی انشور بھی نہیں کیا گیا. اور ہم اگر انڈیویجویلٹی کی انہوں نے بات کی کہ انڈیویجولی ہم کیا دیکھتے ہیں، کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں، ہم خود جب تک ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے. دوسرے کنٹریز اس لیے ترقی کرتے ہیں کیونکہ وہ رول آف لا کو انشور انہوں نے کرایا اور وہ اس کی پاسداری بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر قانون کی ایگزامپل لیں تو ہر بچے بڑے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز سب نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کیا ہمارے ملک میں میڈیا، ملٹری، ملیٹنٹس اور ملا کا ایک الائنس ہے؟ گو کہ میڈیا جہاں پہ اتنا اچھا یہ کام کر رہا ہے وہاں اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی ہے. وہ نیگیٹو اسپیکٹ یہ کہ اس سے ہمارے ٹیررسٹ کو انکریجمنٹ ملی ہے. اس سے وہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ اس کو اتنی پروجیکشن مل گئی ہے کہ وہ انکریجڈ ہو گیا اس سے، اور وہ جو ہے وہ کیے جا رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا ان کو اتنی کوریج دینے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایٹ لیسٹ 99% آف دی پاپولیشن جو ہے، اگر اس کو سائیکالوجی کے اس پیمانے سے آپ اس کو میجر کر لیں تو یہ سائیکک ہو چکے ہیں بالکل. اس طرح کے نیگیٹو ان کو میڈیا پہ دیکھ کر. اس دن میرا ایک دوست مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میں نے اس کا ایک حل ڈھونڈا ہے. اب جب میں گھر جاتا ہوں یہ ہے کہ میرے جاتے ہی ٹی وی کا آن ہونا بین ہو جاتا ہے کہ ٹی وی کو آن نہ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا آپ ٹی وی کو بند کر دیں، شوٹ دا میسنجر، لیکن شوٹنگ دا میسنجر شاید اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمارے پاس ڈین بیٹھی ہیں سوشل سائنسز کی. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا، ملٹری، ملیٹنٹ، ملا کا الائنس اس ملک میں چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ریسرچ کی ہے اس طرح کی یونیورسٹیز نے؟ ریسرچ کے بارے میں تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتی کہ اس کے ہوئی ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ سب جگہوں پہ ہوتی ہے. ہسٹری میں بھی ہوتی ہے، اینتھروپولوجی میں، انٹرنیشنل ریلیشنز اور اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بھی ہوتی ہے ڈفرینٹ ایسپیکٹ. کہ ان کو جوڑا کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ اویئر، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ کبھی نہیں ہوئی. ہاں یہ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں کہ ایسا ہے، کوئی ایک الائنس ہے اور اتنا پکا الائنس ہو چکا ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی. اور محنت کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اپنی یوتھ میں اور دوسرے لوگوں میں ٹالرنس پیدا کرنا ہے. وہ ٹالرنس ہم اس وقت پیدا کر سکتے ہیں جب ہم ان کو یہ میسیج دیں اور سکھا سکیں اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، رسپیکٹ ادرس. اینڈ ادرس کی رسپیکٹ کرنے کا مطلب ہے رسپیکٹ دیئر کلچرس، رسپیکٹ دیئر ویز آف ڈوئنگ، رسپیکٹ دیئر ریلیجن.
ان کا مذاق نہ ہونا ہے. لیکن اس میں ایک جو بہت بڑا ہمیں مسئلہ آ رہا ہے وہ میڈیا کی، جیسے آپ لوگ ابھی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو میڈیا ہے، ہمارے اتنے اچھے ڈرامے ہوتے تھے، اب ہمارے ہر ڈرامے پہ انڈیا کے ڈرامے کی چھاپ ہو گئی ہے، جس میں عورتوں کو آپ انٹریگ سکھاتے ہیں، جس میں آپ جو ہے کپڑے اور زیور تو سکھاتے ہیں، لیکن جو ہماری اپنی مورل اور ایتھیکل ویلیوز تھی اس کی طرف توجہ ہٹ گئی ہے. پرانے ڈرامے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں. پھر آپ اتنا سائیکولوجیکلی لوگوں کو میڈیا نے ڈپریس کر دیا ہے کہ کوئی بھی وقت آپ کھولیں مسالہ ٹی وی، فلانا ٹی وی، فلانا ٹی وی، آپ اتنا کچھ پکاتے ہیں کہ جس کے گھر میں روٹی اور آٹے کے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے اتنی فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں، اینڈ دیٹ فرسٹریشن جو ہے وہ کاز کرتی ہے کرائم ان دا سوسائٹی. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو سب سے زیادہ مسنگ ایلیمنٹ ہے دیٹ از انٹریکشن آف پیپل ود ایچ ادر. لوگ انٹریکٹ ہی نہیں کرتے، وہ بولنا بھول گئے ہیں. فیس بک پہ بیٹھے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ جو اسکل تھا کمیونیکیشن کا، آداب سے بولنا، تمیز سے بولنا، چھوٹی آواز میں بولنا، بھول گیا ہے. اب ووکیبلری اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بچوں سے بات کرو بیٹے کھانا کیسا ہے، فٹ. واٹ ڈز فٹ مین؟ وہ بندہ کیسا لگ رہا ہے، کول ختم. کوئی اچھائی برائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت الارمنگ ہے فار می ایز اے سوشل سائنٹسٹ. اور میں نے یہ بھی سوچا کہ اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولوں جس میں بغیر پیسے کے ان کو بتاؤں کہ واٹ آر دا بیسک مینرز آف لائف اور رہا کیسے جاتا ہے. تو اس کے لیے حکومت کو بھی تھوڑی آنکھیں کھول لینی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو میں نہیں کہنا چاہتی. میڈیا جو ہے وہ تو معاشرے کی عکاسی نہیں کر رہا کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، یا کہ اس سے کوئی زیادہ یا کم دکھا رہا ہے. میڈیا کوئی 10 قدم آگے چل کے معاشرے کو کہتا ہے کہ تباہی کے دھانے پہ آؤ اور آرام سے گر جاؤ گے. عکاسی نہیں کر رہا. سوری آپ نے غلط بندے کو اٹھا لیا. نہیں پروفیسر صاحبہ، اس ڈیبیٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں آ کے ہمیں وہ تھاٹس پتہ لگیں، وہ آئیڈیاز پتہ لگیں کہ معاشرے میں مسائل کیا ہیں، اور وہ ایک ڈسکورس ڈائلاگ ہم اسٹیبلش کر سکیں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جو بات ہوتی ہے وہ گراؤنڈ پہ آ کے یونیورسٹیز میں آ کے ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس اس میں شامل ہوتا ہے. ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں.